ہو اس میں کسی دوسرے رشتہ دار کا حق ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کوئی بھی نہیں حقدار ہے، جتنا مال ہے وہ سارے کے سارا ان بیٹیوں کو ملے گا. ہاں بیٹا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میت کے والدین بھی نہیں ہے تو پھر میت کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا. 2/3 بیٹیوں کو دے کے جو بچے گا وہ میت کے بھائی بہنوں میں. مرنے والے کی بیوی سارا مال سب اپنے قبضے میں کر لے، اس کے وارثوں کو نہ دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ عام طور پر نارمل ہوتا ہے ایسا. شوہر مر جاتا ہے تو بچوں کی ماں بولتی ہے اب سب میرا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر سب آپ کا ہوتا تو اللہ یہ تھوڑی کہتا کہ 8واں حصہ بیوی کو دو. تو آپ کا 8واں حصہ ہے، باقی سارا بیٹے بیٹیوں کا، ان کو دے دیں ورنہ گنہگار ہوگی. جیسے کفیل کے بیوی بچے ساتھ رہتے اور مال میں گڑبڑ ہو جائے تو کیا کریں؟ جیسے کوئی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے تو گھر میں مشترکہ راشن آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ ان کے پیسوں سے کچھ آپ کے پیسوں سے اندازے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا مال کھانا نہ شروع کر دیں. سوال نمبر 5، مرنے والے کے کاروبار سے کفیل صدقہ خیرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مرنے والے کے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھلا سکتا. نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے، سب حرام ناجائز ہے. اس میں وراثت کا حصہ ہے، سب کو دے دے. مرنے والی کی بیوی اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتی ہے؟ اگر بیٹیاں چھوٹی ہوں حرام ہے، ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. سارا مال وراثت میں سب کے حوالے کرے. اور نابالغ بچے ہیں تو ان کی مرضی سے بھی مال خرچ نہیں کر سکتی، نہ دعوت کر سکتی، ایک گٹکا بھی نہیں کھلا سکتی کسی کو. میں وہی مثالیں دوں گا نا جو آج کل چل رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ سوال نمبر 7 کو ساتھ لکھا ہوا ہے، اردو کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. مرنے والے کی بیٹیاں اور مال کا ددیال اور ننیال اور ددیال سے خطرہ ہو. مال کو کس کے لکھا ہوا ہے؟ ننیال ددیال سے خطرہ ہو تو کفیل کس حد تک حفاظت کر سکتا ہے؟ بالکل مکمل حفاظت کرے گا، ساری حفاظت کرے گا، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے. فوراً آ جاتے ہیں وہ لینے، کاروبار کے نام پہ پیسہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. لاکر میں ڈال دے وہ سارا مال. اس کو کھیل یا کھلواڑ سمجھ لیا. کیا ہو گیا بھائی؟ کس کو کھیل یا کھلواڑ سمجھ؟ میں 70 سال کا آدمی ہوں ماشاء اللہ، اور میرے 6 بھائی اور 2 بہنیں، اور اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعاؤں سے حج جیسے فرض میں 2026 میں جا رہا ہوں. لکھنے کا مقصد یہ، پہلی بار جا رہا ہوں، مقصد یہ کہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں سے تعلقات نہیں ہیں. ماضی میں اتنی بدمزگی اور زیادتی ہوئی ہے کہ دل ٹوٹ چکا ہے. ہاں بس قتل نہیں ہوا. اس لیے آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. ایک کاروباری آدمی ہوں. آپ جب کاروباری آدمی اپنا کھا رہے ہو، اپنا کما رہے ہو، تو بھائی بہنوں سے بنا کے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ فون کر لو سب کو، اور بھائی ہیلو ہائے خیریت. زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے جھگڑے کا تو ریزرو رہو، زیادہ فری نہ ہو. تو بھائی بہنوں کا تو رشتہ نہیں ٹوٹتا بھائی. یہ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا، ایک ہی بستر پہ بڑے ہوتے ہیں، اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے. منا لو، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. حج پر جانے کے بعد کیا قربانی کراچی میں ہوگی؟ حج پہ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو ایام حج میں تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں. تو جو مسافر نہیں ہوتا اس پہ بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالدار ہو، چاہے وہاں کر لیں چاہے پاکستان میں. اور اگر آپ جب حج پہ گئے تو 15 دن ٹھہرنے کی مکہ میں نیت نہیں تھی، اس دوران مدینہ بھی جانا تھا، تو مسافر ہیں، تو مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی. دوسری بات، دوسرے کاغذ میں لکھ رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے 70 سال ہو گئی نکاح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. نکاح کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں آپ لوگ کچھ سمجھا دیا کریں کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. چپ تو گزر گئی بھائی 70 سال میں، کیونکہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی، دنیا اندھیرے میں ہو جاتی ہے اور دونوں خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. طلاق کی شرح جو زیادہ ہو رہی ہے نا، اس میں بہت معذرت کے ساتھ مردوں سے زیادہ خواتین کا دخل ہے. مرد کو اللہ نے برداشت کی ہے بہت دی ہے، وہ نہیں دیتا اتنی جلدی. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں، وہ تو پاگل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. جو میرے پاس سامنے کیسز آ رہے ہیں، مرد بہت برداشت کر لیتا ہے. میں ایک بیان میرا چلا تھا نا، اگر اللہ نے طلاق کا اختیار عورت کو دیا ہوتا نا، ہم سب رنڈوے ہوتے. وہ سنا تھا نا بیان، یہ حقیقت ہے. اللہ نے بہت برداشت، عورتوں میں نہیں، وہ ٹھک 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 نکال دیتی. تو اللہ نے بہت ہمیں یعنی مردوں کو طاقت دی ہے، وہ بہت روکتا ہے زبان کو. تو خواتین میں برداشت ختم ہو گئی ہے. وہ شوہر کو نا جمشید سمجھ رہی ہیں، بوائے فرینڈ. بھائی شوہر کو تھوڑا سا سپیریئر سمجھ لو، سربراہ سمجھ لو، تھوڑا سا رسپیکٹ دے دو اس کو، تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. وہ والی محبت آپ کو نہیں ملے گی جو بوائے فرینڈ سے ملتی تھی. یہ سربراہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی 20 چیزیں اس نے دیکھنی ہے. گھر کے باہر بھی ٹائم دینا ہے، دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، دفتر میں بھی ٹائم دینا ہے، باس کی بھی الٹی سیدھی اس نے سننی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ. تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لو. پہلے برداشت کر کیا جاتا تھا، گھر چلتے تھے. تو جو میرے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ خواتین میں برداشت ختم ہو گئی. تو اس لیے غصہ آیا ہوا ہے نا میاں کو، تھوڑا چپ ہو جاؤ، بعد میں سنا دینا، اس وقت چپ کر جاؤ. وہ سمجھتی ہیں ہم نے چپ کیا تو ہماری توہین ہے. یہ ہر آدمی کو غصہ آتا ہے، نہیں آنا چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے، لیکن آ جاتا ہے، کیا کریں.
جیسے ہی آئے گا اس وقت جواب، اس وقت جواب، اس وقت جواب. بھائی چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، چپ. اگر میں بول بھی رہو گا چپ کر جاؤ، کیوں چپ کروں؟ تو برداشت کے بغیر گھر نہیں چلتا بھائی. تو پھر آدمی کو ہی ہم حکم دیتے ہیں گھر سے نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے منوس. تیرے کو اس کو غصہ آیا ہوا تو نکل جا. آرڈر تو دونوں کو ہی دیا جائے گا گھر بچانے کا، لیکن مسئلہ زیادہ تر جو آج کل برداشت نہیں ہو رہی نا. میں نے ایک ابھی میرا بیان چلا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا، نیچے سارے نیگیٹو کمنٹس. میں نے اس میں کہا تھا کہ عورت کی صحت اچھی نہیں ہے نا، آپ کی یا بیوی کی، کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتے، یہ ذہن میں رکھو. اس پہ لوگوں نے اتنا، میں نے کہا اپنے گھر والوں کو ایکسرسائز کوئی مشین گھر میں لا کے رکھ دو جس پہ وہ جاگنگ کرے، کچھ چلے، واکنگ کرے. گاؤں دیہاتوں میں عورتیں چلتی ہیں پھرتی ہیں، پہاڑوں پہ جا رہی ہیں، پہاڑوں سے آ رہی ہیں، گھر کا پوچھا جھاڑو، گائے کا دودھ نکالنا، بچوں کو سارے کام گھر میں، ان کو ضرورت نہیں ہے. اب گھر کیا ہے، فلیٹ ہے اتنا سا، 3 کمروں کا، 2 کمروں کا، اس میں صبح بیگم صاحبہ بھی اٹھ کے 2 پراٹھے کھائیں گی، 3-4، میرے ابھی 4 انڈوں والا بیان بھی چلا گیا، وہ 4 انڈے بھی کھا جائیں گی، 2 پراٹھوں والا بھی گیا ہوا ہے وہ بھی کھا جائیں گی. پھر دوپہر کا کھانا، پھر کولیسٹرول کے ڈبے بن رہے ہو بھائی. مرد بھی ایسے ہی، عورت بھی ایسے ہی. خوب اچھی طرح ذہن میں، میں مذاق نہیں کیا تھا میں نے، اس پہ لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس کیے، اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. آپ کے مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا، خوش رہنے کا تعلق دماغی صحت سے ہے بہت زیادہ، اور دماغی صحت کا تعلق آپ کی جسمانی سے. موٹا آدمی خوش نہیں ہو سکتا، یہ دماغ میں رکھو، وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے. موٹے سے میری مراد جو نیچرل موٹا نہیں، جو کولیسٹرول والا موٹا ہوتا ہے، وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے پورا. آپ کی بیوی اگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے، بھائی کوئی خاتون اگر بھاری جسم کی ہیں، میں ان کو نہیں برا کہہ رہا، وہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ، میری دادی میں نہیں بتاتا کتنی بھاری جسم کی تھی، نیچرلی تھی لیکن خوش اخلاق تھی. لیکن یہ جو بیماریوں والا موٹاپا آیا ہوا ہے نا آج کل، جس میں پتہ نہیں چلتا بیٹھا ہوا ہے بندہ لیٹا ہوا ہے، تو اس موٹاپے میں انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو آپ اپنی، میرا جب میں یہاں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، گھروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، تو میں ہر وہ چیز کو ہائی لائٹ کروں گا نا جس سے توڑ پیدا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، موٹے ہیں آپ، بیماریوں والا موٹا جسے کہتے ہیں، بس یہی ٹینشن کافی ہے. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہو گے. بات بات پہ آپ کو غصہ آئے گا، بیگم کو بھی آئے گا، آپ کو بھی آئے گا، بات بات پہ گالم گلوچ. ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ آدمی بھاگتا دوڑتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں جو گھر میں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں نا، جھاڑو پوچھے، بچے کو نہلانا، صاف، ہر وقت کاموں میں وہ خوش رہتی ہیں. تو آج کل گھر اتنے ہے ہی نہیں، ہر وقت کام میں بھی اتنا آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی. ہر وقت کے کام کیا ہے، پیمپر پہنانا اور پیمپر اتارنا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کھولا پیمپر، رپورٹ چیک کی، اگر رپورٹ کلیئر ہے واپس بند کر دیا. یہ مسل بن رہے ہیں، سے کیا مسل بنیں گے یار. کھایا کیا جا رہا ہے 1:45 بجے، تافتان اور نان کھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ حساب ہوگا تو عورت کی صحت بھی خراب، وہ ڈپریشن کا ڈبہ بنے گی. آپ بھی ڈپریشن کے ڈبے بنو گے، وہ بھی. تو ڈپریشن کے ڈبوں کی شادی ہو رہی ہے آج کل. ایک ڈپریشن کی شادی دوسری ٹینشن سے کر دی ہم نے. تو اس لیے میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی بات ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو، بھاگو دوڑو، کھاؤ کم اور اچھی ڈائٹ رکھو. اور بیگم کو بھی بولو چھوڑ دو بیگم یہ پیزے برگر، کیونکہ یہ سارے نکلیں گے میرے اوپر. اور تھوڑا سا پردے میں اگر کوئی جم موجود ہے خواتین کے لیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو لیڈیز جم کھولنے چاہیے. پہلے میں اس کا قائل نہیں تھا، لیکن اب میں اس کا قائل ہو گیا ہوں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. جب دیکھا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں تو پردے کا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کے لیے جم ہونے چاہیے. نہیں ہے تو گھر میں مشین لا کے، گھر میں ہوتی نہیں ایکسرسائز. میں نے بھی ایک دفعہ لے کر آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اپنے لیے لا کے رکھ لیے، نہیں ہوتا. وہ یہ جم میں ہی ہوتا ہے کام یہ سارا. تو خواتین کے جم اگر کوئی کھولے بہت اچھی بات ہے، پردے کا انتظام کریں. میں خود اس کو پروموٹ کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہو کہ خواتین سے موبائل لے لیا جائے، کوئی ایک دوسرے کی تصویر نہ بنائے، جا کے اندر جم کرو. آپ دیکھو پردے کے ساتھ ہو. بار بار پردے کے لفظ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، بے پردگی نہ ہو. تو اور پھر ڈائٹ پلان بنا کے دو. آپ کی بیگم 2 مہینے میں خوش اخلاق نہ بنی، میرا نام بدل دینا. ساری ٹینشن نہ اس کی ایکسرسائز میں. بولو جو بھی مال جمع ہوا ہے نا ٹینشن دینے والا، بہت سارے اس کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں ہوتی، وہ پراٹھے ہوتے ہیں جو فٹ نکلے نہیں ہوتے ابھی تک، اندر جا کے اٹک گئے. وہ پیزے ہوتے ہیں، وہ ٹینشن کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں. ہر وقت اس کو آپ پہ اعتراضات. تو اس کو آپ جم کراؤ پردے کے ساتھ، اور اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. ذرا تھوڑا خرچہ کرو اس پہ، اور زیادہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خوراکیں بچ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے اس کا بھی کی نیت ہونا ضروری ہے. آپ خدا کی قسم 2 سے 3 مہینے میں دیکھنا اس کا موڈ